اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت اسی کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنتیوں کی صفات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جن لوگوں کے لیے بنائی ہے وہ کون کون سے ہیں، کیسی صفات کے حامل ہیں۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کے طول و عرض کا ذکر کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو اب اس کے بعد جو جنت میں رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں جنتیوں کی پہلی صفت جو ہے وہ بھی پہلے درس کے اندر بیان ہو چکی ہے، دوسری صفت بھی بیان ہو چکی ہے، جس میں پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ کی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دوسری صفت کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو پینے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اور تیسری صفت ہے احسان کرنے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، احسان کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ بہت زیادہ ملتی ہیں۔ والعافین عن الناس، حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں۔ کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا مسلمان سمجھتا ہے کہ میں اگر اس سے معافی مانگ لوں گا تو میری شان کم ہو جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی، میرا جو ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے وہ کم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ آج ہر مسلمان کی یہی کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنے سے چھوٹے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جتنی بھی صفات اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں اس میں ایک صفات والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا بیان کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے کسی کی بھی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ تیسرے یہ کہ تواضع اور عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ مستدرک کی یہ حدیث ہے۔ تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کرتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جتنے بھی پیسے والے یا کوئی بڑی پوسٹ والے ہیں وہ سب کے سب متکبرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں متکبرانہ رویہ اختیار؟ کیونکہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ کی بندگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اور بندگی کا مطلب ہی عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ اور جب بندہ تواضع ہی اختیار نہیں کرے گا، عاجزی اختیار نہیں کرے گا، یہ مقام، یہ شہرت، یہ منصب، یہ دنیاوی چیزیں ہیں ساری کی ساری، اور یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گی، یہ ساتھ نہیں جائیں گی، یہ ساتھ وہی جائے گا کہ اپنے منصب سے اتر کر درگزر کرے، اپنے منصب سے اتر کر معافی مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ روم کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، بڑا طاقتور لشکر، بہت بڑا لشکر۔ اب جب وہاں پر گئے تو ان کے سامنے، کیونکہ اسلام میں ہے، سب سے پہلے ان کے سامنے جا کر کچھ شرائط پیش کی جاتی ہیں، بھی آپ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے دو یا کچھ کر لو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر وہ کوئی بھی شرط نہ مانے تو پھر ان کے اوپر جہاد کیا جاتا ہے۔
جنگ لڑی جاتی ہے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے جب جا کر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ کا لشکر کا امیر یہ ہے تو آپ اس سے بات کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا جو خلیفہ ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹھی بھیجی گئی، خط بھیجا گیا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں نا اپنے غلام کے ساتھ ڈیوٹی کیا لگا دی کہ اتنا سفر جو ہے وہ آپ اونٹنی پر سفر کریں گے، میں چلاؤں گا، اور اتنا سفر جو ہے وہ غلام چلائے گا اور میں اونٹنی پر سفر کروں گا۔ ایک مقررہ وقت طے کر دی، اور جب وہاں پہنچنے والے تھے تو اس وقت باری کس کی تھی اونٹنی پر بیٹھنے کی؟ غلام کی تھی، اور ہانکنے کی باری کس کی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور انہوں نے دیکھا اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم اسلام لے آئیں گے۔ کوئی بات نہیں کی، کوئی شرط نہیں سنی، کوئی کچھ نہیں سنا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کیا ماجرا ہے، میں آیا ہی ہوں اور اس بات پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ایسا بادشاہ جو ہے وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرنے آئے گا، اگر تم دیکھو کہ وہ بادشاہ جو ہے خود پیدل چل رہا ہو اور اس کا غلام اس کی سواری پر بیٹھا ہوا ہو تو اس سے جنگ کبھی مت کرنا، اس سے تم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے، تم غالب نہیں آ سکتے۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے بندگی، غلام کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اور خود پیدل چل رہے ہیں۔ اور آج کیا ہمارا 4 پیسے جیب میں آ جائیں وہ بیچارہ اپنی گاڑی سے نیچے اترنا گوارا نہیں کرتا، اپنی گاڑی سے نیچے اترنا گوارا نہیں کرتا، اس کی شان میلی ہوتی ہے، اس کا وقار جاتا ہے، اس کی عزت جاتی ہے۔ یہ عزت نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کے بارے میں قسم کھاتا ہوں۔ مستدرک کی حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی بنیاد بلند ہو اور اس کے درجے بڑھیں تو اسے ظالموں سے درگزر کرنا چاہیے، اور نہ دینے والوں کو دینا چاہیے، اور توڑنے والوں سے جوڑنا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن پکارنے والا پکارے گا، ایسے لوگوں سے درگزر کرنے والوں، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنا اجر لو۔ مسلمانوں کی خطاؤں کے معاف کرنے والے جتنے لوگ ہیں، پھر فرمایا یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً ذکر اللہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اسی سے اگلی آیت جو جنتیوں کی صفت جس میں بیان کی گئی اس میں یہی ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہی اسے معاف کرنے والے ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی پکڑ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، معاف فرما کر کہتا ہے کہ اب میرا بندہ تو جو چاہے کرے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر جو ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو ذکر کیا، اور حاشیے میں ایک بات یہاں پر بڑی پیاری ذکر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ اس کے اوپر جری ہو جائے۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے یہاں پر، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ معاف فرما کر کہتے ہیں کہ میرے بندے تو جو چاہے کر، تو اس پر انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے لیکن گناہ میں جرت اور بار بار توبہ کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر حاشیے میں لکھ رہے ہیں۔ کسی صوفی نے خوب کہا ہے کہ کیا صرف اس وجہ سے کہ مرہم تمہارے گھر میں ہے تم اپنے ہاتھ کو جلاتے رہو، جلا لو گے اور پھر جلنے کے بعد مرہم لگا لو گے، اسی طرح کرتے رہو گے؟ دنیا میں ہرگز کوئی بھی ایسا احمق نہیں
تو اسی طرح معافی اور توبہ کی امید پر گناہ کرنا بے حد مذموم ہے، بے حد مذموم ہے۔ ہاں، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے جو ہیں وہ جنتیوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے۔ پہلی صفت، دوسری صفت، یہ تیسری صفت یا پھر چوتھی صفت ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو جنت جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ان صفات کو اپنانے والے بنے۔ سننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سن لیا دوسری کان سے نکال لیا، اپنی زندگی میں اپنانے والے بھی بنے، اپنی زندگی میں اپنانے والے بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔